إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ بقرہ کا 19واں رکوع ہے اور یہ مشہور آیات ہیں جو آیات صبر کہلاتی ہیں۔ ان آیات کا مکمل نقشہ آج سے 1400 سال پہلے حضرت امام علی مقام سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے اپنی حیات طیبہ سے کربلا کے میدان میں پیش فرمایا ہے۔ حضرت طفل عالم قدسر العزیز نے اس کو مضمون کی صورت میں بھی دیندار جمن کا جو آرگن ماہنامہ آواز نکلتا تھا مولانا عبدالشریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ادارت میں اس میں شائع فرمایا تھا۔ اس کے علاوہ نشاط اخری میں بھی اس کی تشریح فرمائی ہے، اشعار کی صورت میں وہ بھی آپ کے سامنے آئیں گے۔ اس رکوع کا آغاز ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ مومنوں سے خطاب فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے وہ لوگوں جنہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کر لیا ہے، کیونکہ ایمان نام ہے دل سے تصدیق کرنا، زبان سے اقرار کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ایک و یکتا بے بلا شریک ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ تو ان ایمان والوں سے مومنوں سے خطاب فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والوں، اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو، اعانت طلب کرو، نصرت طلب کرو صبر و صلاۃ کے ساتھ ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد اعانت اسی بندے کو حاصل ہوتی، اسی مومن کو کہ جو صبر و صلاۃ پر گامزن ہو۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، تو پہلا لفظ اس میں صبر ہے، دوسرا صلاۃ۔ صبر کے معنی عربی لغت میں ہے تنگی میں اپنے آپ کو روک لینا، ہر مصیبت کا مردانہ وار مقابلہ کرنا، خود یعنی کہ خود چھیڑ کر مصیبتوں کو آواز دینا اور ان میں استقامت اختیار کرنا۔ صلاۃ کے معنی ہے نماز کے، دعا کے، مدد کے، شاباش کے،
مختلف معنی صاحب اللہ نے اس کے فرمائے ہیں جسے آپ لوگ تقریباً جانتے ہیں. تو فرمایا کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ، تو صبر کا تعلق بندے کا کافروں کے میدان میں، دشمنوں کے مقابلے میں اور ظالم طاقتوں کے مقابلے میں ہے. صلاۃ کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. یہ دو چیزیں ہیں جن کا آپس میں ایک دوسرے کا بڑا گہرا ربط اور تعلق ہے. وہی مومن کامیاب اور فائد المرام ہو سکتا ہے، اسی کی استقامت اسے کامیابی سے ہمکنار کر سکتی ہے جو اپنے اللہ سے تعلق جوڑ لے صلاۃ کے ذریعے اور صبر کرے دنیا کی ظالم طاقتوں کے مقابلے میں، بے دینوں کے مقابلے میں، کافروں کے مقابلے میں. ان اللہ مع الصابرین کہ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ. ویسے دوسری یہ فرمایا ان اللہ مع المحسنین کہ بے شک اللہ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے. تیسری یہ فرمایا ان اللہ مع المتقین کہ بے شک اللہ تعالیٰ تقویٰ والوں کے ساتھ ہے، متقین کے ساتھ ہے. لیکن یہاں خصوصیت ہے صبر کا مقام ہے. تو صبر کسے کہتے ہیں؟ مجبوری سے کسی بات کو برداشت کر لینے کا نام صبر نہیں. ہو سکتا ہے کسی آدمی پر کوئی مصیبتیں آ چکی ہو، قید و بند میں مبتلا ہو گیا ہو، یا بھوک اور پیاس کا رہنے کے وقت آ پڑا ہو، یا کوئی تکلیف معاشی سماجی یا کسی اور قسم کی اسے لاحق ہو گئی ہو. ویسے وقت میں اگر آدمی برداشت کر لیتا ہے اور اس کو نام دیتے ہیں لوگ صبر کا کہ ہم صبر کر رہے ہیں. مثلاً کوئی ظالم کسی مظلوم کو، کسی کمزور آدمی کو کوئی زور آور آدمی مار رہا ہے، تو وہ کمزور آدمی چونکہ زور آور کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اسے انتقام نہیں لے سکتا، وہ بھی یہ کہتا ہے کہ میں صبر کر رہا ہوں. تو اسے اصطلاح دین میں اسے صبر نہیں کہا جائے گا بلکہ یہ مجبوری. صبر کے معنی کیا ہے؟ کہ آدمی اپنی پوری طاقت کو اللہ تعالیٰ کے راہوں میں صرف کرنے کے بعد دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت سے ٹکرا جانے کو تیار ہو جائے. اگر وہ چاہے تو اس راہ فرار اختیار کر سکتا ہے، چاہے تو اپنے آپ کو سے بچا سکتا ہے، چاہے تو وہ اس راہ سے گریز کر سکتا ہے. لیکن وہ مومن کہ جس کو اللہ تعالیٰ کی امداد کا یقین کامل ہے، جو جانتا ہے کہ میرے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نصرت موجود ہے، تو وہ ہمیشہ ان مسائل کو خود دعوت دیتا ہے، اپنے آپ کو ان میں جھونک دیتا ہے اور مردانہ آواز کا مقابلہ کرتے ہوئے اڑ جاتا ہے. وہ یہ جانتے ہوئے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، کیونکہ صلاۃ سے اس کا تعلق، صلاۃ کے معنی عاجزی کے ساتھ گر پڑنا. آپ جانتے ہیں کہ نماز کی انتہا سجدے پر ہوتی ہے. سجدہ کیا ہے؟ بارگاہ رب العزت سے گر جانا، وہ اللہ کے قدموں پر اپنا سر رکھ دینا. تو جس نے اللہ تعالیٰ سے عاجزی کا راستہ اختیار کر لیا اور اپنے آپ کو اللہ کے حضور میں گرا دیا، جس نے اللہ سے اپنا تعلق جوڑ لیا، وہی دنیا کے باطل طاقتوں کے مقابلے میں کامیاب اور بامراد ہو جاتا ہے. استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. تو اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. وہ صابر کون ہے؟ ان کی تشریح اگلی آیت میں آتی ہے، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. مت کہو ان لوگوں کو مردہ جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، مٹ جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، تباہ ہو جاتے ہیں. بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں. ولکن لا تشعرون، لیکن تم ان کی زندگی کو سمجھنے کا شعور نہیں رکھتے. تمہیں اتنا شعور حاصل نہیں ہے کہ تم ان لوگوں کو سمجھ سکو کہ وہ زندہ کیسے ہیں. ولکن لا تشعرون. اب وہ لوگ جو اس میدان صبر میں کامیاب ہو کر قتل ہونے کے بعد، مٹ جانے کے بعد، مر جانے کے بعد کی زندگی جاوید ہوتے ہیں، ان کی زندگی کا شعور انسانوں، عام انسانوں کو نہیں. وہ کون ہے؟ فرماتا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے خوف سے، جو بھوک سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ مالوں کے نقصان سے، وَالْأَنفُسِ تمہارے جانوں کی تباہی اور بربادی سے، وَالثَّمَرَاتِ تمہارے پھلوں کو برباد کر کے. 5 امتحانات جن کا ذکر ان آیات میں آتا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے محبوب بننا چاہتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ کی معیت اختیار کرنے کا شوق ہے، جو اللہ کی نصرت اور تائید کے علم بردار بنتے ہیں، جو صبر اور شکر کے ساتھ اللہ کی رضا کی راہوں میں چل پڑتے ہیں، ان کو اللہ فرماتا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ. یہ بات یاد رکھو کہ یہ آزمائش، بلا، امتحان کس کے لیے ہے؟ ایمان والوں کے لیے، صبر کرنے والوں کے لیے، صلاۃ پر گامزن ہونے والوں کے لیے، اللہ کی راہ میں قدم بڑھانے والوں کے لیے، بے ایمانوں کے لیے، جھوٹوں کے لیے، کاذبین کے لیے، ان منافقین کے لیے، کافروں کے لیے امتحانات نہیں. امتحانات اور برائے ہمیشہ مومنوں کے لیے. سچوں کو آزمایا جاتا ہے، جھوٹے آزمائے نہیں جاتے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اس لیے آزماتے ہیں کہ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ جو زبان سے ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں، ان میں سے کتنے سچے ہیں اور کتنے جھوٹے ہیں. وقت امتحان آنے کے بعد ان میں سے کتنے ثابت قدم رہتے ہیں اور کتنے بھاگ جاتے رائے فرائض اختیار کرتے ہیں. ان کی آزمائش کی خاطر ہم انہیں آزماتے ہیں. سچوں کی آزمائش ہوتی ہے. سونے کو اس کسوٹی پر کسا جاتا ہے، پیتل کو یا روڈ گولڈ کو جس کا رنگ اگرچہ کے سونے کی طرح پیلا ہے، لیکن اسے کسوٹی پر کسنے کی کوئی ضرورت نہیں. پتا چلا کہ جھوٹے تو خود بخود اپنے اعمال سے معلوم ہو جاتا ہے، ان کا پتا چل جاتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں، کاذب ہیں، منافق ہے یا کافر ہیں یا بے دین ہے. جو دیندار ہیں، جو ایمان والے ہیں،
جو صبر کرنے کا دعویٰ کرنے والے ہیں، جو اللہ کے راستے میں اپنی قربانیاں اور اثار پیش کرنے والے ہیں، ان کو آزمائش اور مسلسل آزمائش آتی ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، وہ بھی ایک نہیں دو نہیں، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، سب سے پہلے ہم انہیں خوف سے آزماتے ہیں، والجوع، بھوک اور پیاس سے آزماتے ہیں، نقص من الاموال، مالوں کے نقصان سے آزماتے ہیں، والانفس، ان کی جانوں کے نقصان سے آزماتے ہیں، والثمرات، ان کے پھلوں کو برباد کر کے ان کے نتائج کو دنیا کے سامنے گویا کہ بے اثر کر کے انہیں آزماتے ہیں۔ وبشر الصابرین، خوشخبری ہے ان صبر کرنے والوں کو۔ کون ہے وہ؟ الذین، وہی لوگ ہیں، اذا اصابتهم مصیبہ، جب ان کو یہ بندر جبالہ مصیبتیں پہنچتی ہیں، خوف کا امتحان، بھوک اور پیاس کا امتحان، مالوں کے نقصان کا امتحان، جانوں کے نقصان کا امتحان، ثمرات کی تباہی کا نقصان، یہ کیا امتحان؟ یہ مسلسل امتحانات جب ان کے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ اور اذا اصابتهم مصیبہ، بندر جبالہ مصیبتیں جب ان کو پہنچتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ قالوا، وہ کہتے ہیں، انا للہ، بے شک ہم سب اللہ ہی کے لیے ہیں، وانا الیہ راجعون، اور یقیناً ہم کو اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ بس مولا، تیری راہ میں آنے والی ہر مصیبت ہمیں خندق پیشانی کے ساتھ قبول ہے، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ اس طرح وہ استقامت کے ساتھ، صبر اور شکر کے ساتھ حق کی راہوں میں قدم بڑھاتے ہیں، ہر مصیبت کا مردانہ وار مقابلہ کرتے ہیں، اڑ جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، اور کسی طاقت کے سامنے کبھی اپنے آپ کو جھکاتے نہیں، نہ ان باطل طاقتوں کے ساتھ کبھی مداہنت اختیار کرتے ہیں، نہ ان سے کسی قسم کا کوئی ایسا معاملہ کرتے ہیں جس میں ان کی سکھی یا ذلت ہو، بلکہ وہ پوری طاقت کے ساتھ اپنی تمام تر صلاحیتوں کو نچھاور کر جاتے ہیں۔ تو فرماتا ہے کہ بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کی رب کی جانب سے صلوات بھی نازل ہوتی ہے اور رحمت بھی نازل ہوتی ہے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یقیناً یہی ہدایت یافتہ افراد ہیں۔ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، ان آیات کی عملی تفسیر اگر اس دنیا میں کسی نے پیش کی تو صرف تنہا حضرت امام عالی مقام سید الشہداء امام حسین علیہ السلام، جنہوں نے ہجرت کے 60ویں سال، سنہ ہجری 60 سال تھا، 61واں سال تھا جبکہ آپ میدان کربلا میں تشریف لاتے ہیں۔ ان کی مکمل زندگی، ان کا ایثار، ان کی قربانی، ان کا صبر و شکر، ان کی صلاح، رضا جوئی حق کی، یہ ساری کی ساری ایک مثالی اور عملی نمونہ ہے، اور ان آیات کی ایک مکمل عملی تفسیر ہے، جس کے متعلق حضرت اللہ نشأۃ الوفا میں فرماتے ہیں، آیت صبر کی تفسیر حسین واحد، آیت صبر کی تفسیر حسین واحد ہے، شہید اور بھی ان کا نہ شریک ہے کوئی شریک ہے ان کا، ہے شہید اور بھی کوئی نہ شریک ہے ان کا، آیت صبر کی تفسیر حسین واحد۔ ان آیات کی مکمل تفسیر ایک ہی وجود میں ملتا ہے جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ پھر فرماتے ہیں، کچھ نہ باقی رہا، کچھ نہ باقی رہا ان کا اللہ، کچھ نہ باقی رہا ان کا اللہ۔ لا الہ کی تفسیر ہے حسینی واللہ، تو لا الہ کے معنی کیا؟ کوئی معبود نہیں، مربوب نہیں، محبوب نہیں، مطلوب نہیں، موجود نہیں، لا موجود الا اللہ، لا مرغوب الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ۔ دنیا کی ساری خواہشات کو قربان کرنے کے بعد انسان کے محبوب اور مطلوب اور مرغوب کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ دولت بھی محبوب ہے، عورت بھی محبوب ہے، اولاد بھی محبوب ہے، جائیداد بھی محبوب ہے، خود اپنی جان بھی محبوب ہے۔ یہ ساری چیزیں محبوب اور مقصود اور مطلوب بن کر انسان کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے۔ ایک اللہ کا بندہ ان ساری محبتوں کو اس محبوب حقیقی اللہ تعالیٰ کی محبت میں ایک کے بعد دیگر قربان کر دیتا ہے۔ اس عظیم الشان قربانی کے بعد ہی اسے کہنے کا حق ہے کہ لا الہ کی تفسیر حسین ہے واللہ، ایک ہی وجود ہے اللہ کے ختم کا کر فرماتے ہیں، سوا آپ کے کسی نے ایسی مکمل تفسیر ان حیات صبر کی اپنی حیات طیبہ سے پیش نہیں فرمائی۔ یہ بات آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ یہ قربانی اور شہادت دراصل ذکر عظیم کی بشارت کا تکملہ تھا، جو اس سے 4000 سال پہلے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے خواب کی بنا پر اپنے پیارے اکلوتے فرزند ارجمن کہ جس کی عمر 12 سال کی تھی، جو بڑی دعاؤں کے بعد آپ کو حاصل ہوا تھا، اللہ تعالیٰ کے ارشاد پر لے کر میدان مینا میں پہنچے اور بیٹے کو لٹایا تھا زمین پر اور پوچھا تھا اس سے، یا بنیا انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ میرے بیٹے بے شک میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے اللہ کے نام پر ذبح کر رہا ہوں، بتا تیری کیا رائے اور مرضی ہے۔ اس مبارک بیٹے نے، اس صالح بیٹے نے، فرمانبردار فرزند نے جواب دیا تھا، قال یا ابتی فعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، کہ میرے باپ فوراً کیجیے وہ کام جس کا حکم اللہ نے آپ کو دیا، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ بے ساختہ وہ بچہ اپنی جوان زندگی میں 12 سال کی عمر میں ہزاروں خواہشات کو سینوں میں دبایا ہوا باپ کے ہاتھ میں ننگی چھری کو دیکھتا ہے، سجدے کی حالت میں فلما اسلم وتلہ للجبین، پیشانی کے بل سجدے کی حالت میں لیٹ جاتا ہے، اللہ کی راہ میں قربانی اپنی پیش کر دیتا ہے۔
مگر اے اس وقت جب کہ چھری حلقوں میں اسماعیل پر چلنے ہی والی تھی، ہوئے جبریل نازل اور تھاما ہاتھ حضرت کا، وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَإِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ وَسَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ یہ ایک بہت بڑی آزمائش ہے۔ ہم نے آواز دی کہ ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا، رک جاؤ، اسماعیل کو کاٹو مت، قربان مت کرو، حلقوں کو جدا نہ کرو، کیونکہ یہ ایک بڑی آزمائش ہے کلم کلی۔ اس کا فدیہ ہم نے ذبح عظیم بڑی ذبح سے دیا ہے، اور ہم نے اس کو پیچھے آنے والی امت پہ چھوڑ دیا ہے۔ وسلام علی ابراہیم۔ عام طور پر مفسرین نے کہا کہ دمبا آیا جنت سے اور اسے کاٹ دیا گیا اور وہ فدیہ بنایا گیا اسماعیل کا، آپ ذبیح اللہ کہلائے، فدیے میں دمبا کٹا اور اس کی سنت کو جاری کرتے ہوئے یادگاری طور پر مسلمان ذی الحجہ کی 10، 11، 12 کو مسلسل ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں جانور قربان دیتے چلے جا رہے ہیں، قربانیاں کرتے چلے جا رہے ہیں، یادگار تو قائم ہے۔ لیکن ان سے پوچھو کہ ایک دمبا چاہے وہ جنتی سے کیوں نہ آیا ہو، کیا وہ اسماعیل سے بڑھ کر ذبح عظیم کہلانے کا مستحق ہو سکتا ہے؟ جانور تو جانور ہی ہے نا، چاہے جنت سے کیوں نہ پیدا ہوا ہو، ہرگز نہیں، بلکہ وہ ذبح عظیم یہ تھا جس کی بشارت ابراہیم کو دی گئی تھی کہ روک لے تیرا ہاتھ، جسے ہمارے ساتھی آج اللہ کی مغفرت کو پہنچ گئے، مرحوم ہو گئے مولانا عبد الغنی حامد مبلغ اسلام ابوالکلام نے ایک اپنے شعر میں کہا تھا کہ کری دیتے ذبح ابراہیم اسماعیل کو، کری دیتے ذبح ابراہیم اسماعیل کو، اور تو نے روکا ہاتھ ان کا ہے تمنا حسین، تو نے روکا ہاتھ ان کا ہے تمنا حسین۔ وہ ذبح عظیم امام علی مقام کی تمنا تھی جو مجسم ہو کر ابراہیم کے ہاتھ میں گردش کر رہی تھی۔ کہا یہ مقام اسماعیل کا نہیں ہے بلکہ یہ مقام تو میرا ہے، کیونکہ اس قربانی کی انتہا بھی اس خاتم النبیین کامل ترین دین، اکمل ترین نبوت کی مکاملیت کی بشارت تھی، لہذا وہاں رک گئے اور وہ قربانی آج پوری ہو رہی ہے۔ آپ جانتے ہو یہ واقعہ پوچھ چکا، اتنی تفصیل اپنے اندر رکھتا ہے کہ جس کے اظہار کے لیے مختصر خطبے کے وقت میں گنجائش تو نہیں۔ میں حالات اور واقعات آپ کے سامنے رکھ دوں کہ جس وقت اسلام پر ایک عظیم الشان بحران کا وقت آ رہا ہے، ایسا نازک ترین وقت ہے، منافقوں کی سازشوں کے نتیجے میں، ریشہ دوانیوں کے نتیجے میں مومنوں کی گردنیں کٹنے کا وقت آ چکا ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ یہ واقعہ پوچھ چکا منافقت کی انتہائی عبرت انگیز داستان ہے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عادل خلیفہ جو نرم دل، انتہائی محبت کرنے والے، اب وہ درگزر کرنے والے فرد تھے، ان کے دور سے اس نے سر اٹھایا۔ عبداللہ ابن سبا جو یہودی تھا، بظاہر مسلمان ہو کر اسلام کی جڑوں کو کاٹنے کے لیے اس نے حضرت علی کی ولایت اور وصیت کا نعرہ لگایا، علی ولی اللہ، وصی رسول اللہ، خلیفۃ بلا فضل کہہ کر شیعہ نے علی کا ایک گروہ پیدا کر دیا۔ حضرت عثمان غنی کے خلاف وہ زبردست اتہامات اور الزامات لگائے گئے کہ تاریخ آج تک خون کے آنسو رو رہی ہے اس خلیفہ عادل کو جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے اپنی حیات طیبہ میں جنتی ہونے کی بشارت دی تھی، اور کئی مرتبہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی اسلام کے خاطر لٹا دی تھی، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک کے بعد دیگرے 2 بیٹیوں کے شوہر ہونے کے ناطے ذی نورین کا خطاب پانے والے داماد تھے، حیادار تھے، اور اس قدر اسلام پر نچھاور ہونے والے السابقون السابقون اولئک المقربون، سبقت کرنے والے ایمان میں وہ سابق الاولون مومنین تھے۔ آج تم دیکھتے ہو کہ انہی ریشہ دوانیوں کے نتیجے میں عین ان کے گھر میں مدینہ منورہ کی مقدس سرزمین میں ان کو 3 دن تک قید کر دیا جاتا ہے، کھانا پانی بند کر دیا جاتا ہے، ظالم گھر کی دیوار پھاند کر اندر گھستے ہیں۔ وہ خلیفہ عادل جبکہ قرآن کی تلاوت کر رہا تھا اس کے اوپر پل پڑتے ہیں اور جناب ان کو شہید کر دیتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، جن کے خون کے چھینٹے آج تک بھی اس قرآن کریم کے صفحات میں موجود ہیں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم یکفیکم اللہ، کہ کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ بے شک یقیناً کافی ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس شہادت نے وہ نمبر لایا کہ آخر علی کرم اللہ وجہہ کی شہادت بھی پیش آئی۔ آپ جانتے ہو کہ خوارج کا ایک گروہ پیدا ہوتا ہے انہی شیعہ علی میں سے جن کی تفصیلی تاریخ میں داستانیں موجود ہیں۔ ملا کر جامع مسجد کوفہ میں فجر کی نماز کے وقت حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو عبد الرحمن بن ملجم نے شہید کر دیا۔ یہی شہادت کا سلسلہ آگے بڑھا، اور تم جانتے ہو کہ اس دوران میں خلافت کی حوث لے کر آگے بڑھنے والا امین معاویہ کہ جس نے ابتداء صحابہ سے ہی اقتدار حاصل کر لیا تھا، ملک شام کی گورنری جس کے قبضے میں تھی، پوری شدت کے ساتھ اہل بیت اطہار کی مخالفت میں اپنا پورا زور لگایا، زر بھی تھا، زور بھی تھا، اقتدار کی قوت بھی تھی، دولت بھی تھی، سازشی ذہن بھی تھا، جوڑ توڑ بھی جانتا تھا، بس ہر طریقے سے اس نے آگے بڑھ کر کے قدم بڑھایا، جس کے متعلق حضرت اللہ فرماتے ہیں معاویہ جی کی خلافت تو حرام ہو ٹھہری
معاویہ جی کی خلافت تو حرام و ٹھہری، اس کا بیٹا تو یزید سخت حرامی نکلا۔ چنانچہ انہیں حرام کاریوں کی اور داستان ہے میرے دوستو، ایسے افراد جو سابق الاولون کے مقابلے میں خم ٹھوک کر کھڑے ہوتے ہیں، منافقت کے نتیجے میں ایسے افراد ان کے سروں پر مسلط ہونا چاہتے ہیں، اسلام کی جڑ بنیاد کو اکھیڑنا چاہتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوا تم نے دیکھا کہ وہ باقاعدہ خلافت کا مدعی بن کر کھڑا رہا۔ حضرت عثمان کی مظلومانہ شہادت میں موقع فراہم کیے، ان کا خون آلود جبہ، ان کی بیوی حضرت نائلہ کی کٹی ہوئی انگلیاں لے کر ممبر شام میں دمشق کے جو شام کا دارالخلافہ تھا جہاں مسجد کی عمر پر رکھ کر لوگوں کے خون کو گرمایا۔ نتیجے میں کیا ہوا کہ حضرت علی اور عائشہ لڑے تھے۔ دیکھا آپ نے، ایک طرف ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جن کو مومنوں کے ماں ہونے کا شرف حاصل ہے، کثرت سے حدیثیں جن سے روایت کی گئی ہے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی امین ہے، وہ ایک طرف ہے، اور ایک طرف حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہے، رشتے میں داماد ہوتے ہیں، بچپن سے حضور کے ساتھ ہیں، اور یہ کہ امام المشارق والمغارب، حلال المشکلات والمصائب اور اسد اللہ الغالب، وہ حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ ایک طرف ہے۔ جنگ جمل ہوتی ہے، جمل اونٹ کو کہتے ہیں جس پر عائشہ سوار ہو کر آئی ہے، نتیجتاً 17,000 مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے ہاتھ سے کٹ کر کے اللہ کی راہ میں قربان ہو جاتے ہیں۔ کہ بعد کا وہ منظر جو صفین کے مقام پر امیر معاویہ شامیوں کا عظیم الشان لشکر جرار لے کر آتے ہیں، مقابلے میں حضرت علی کھڑے ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ مدینے کے رہنے والے ان صحابہ کرام نے، کیونکہ مدینہ مرکز تھا اسلام کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آرام گاہ بھی تھا اور مرکز اسلام بھی تھا، دارالخلافہ بھی تھا، وہاں کے بسنے والے جس کو اوڑھ دے کر آگے بڑھے وہی خلیفہ راشد تھا، وہ حضرت علی تھے، مگر غاصب خلافت معاویہ نے ان کے مقابلے میں لشکر کشی کی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ صفین کے مقام پر 70,000 مسلمان آپس کی جنگ میں کٹ کر کے مر جاتے ہیں، اور بالآخر فتح حضرت علی کی ہو رہی تھی۔ ایسے نازک ترین وقت میں منافقوں کی سازش نے ایک نیا ملک کھلایا۔ معاویہ کی فوج نے دیکھا کہ شامی پسپا ہو رہے ہیں، شامی پسپا ہو رہے ہیں، عراقی کامیاب ہو رہے ہیں، حضرت علی کا لشکر فتح ہو رہا ہے، اور یہ خلیفہ عادل و راشد اب کامیاب ہو جائے گا، تو قرآن کو نیزے پر رکھ کر بلند کر دیا، تمہارے ہمارے درمیان قرآن حکم ہوگا۔ شامیوں نے ہاتھ روک لیے، عراقیوں نے ہاتھ روک لیے۔ حضرت علی نے فرمایا کیوں رک رہے ہو؟ کہا دیکھتے نہیں ہو کہ قرآن نیزے پر بلند ہے؟ آپ نے فرمایا ظالمو، یہ کاغذ کا قرآن ہے جو تمہیں دھوکہ دینے کے لیے بلند کیا گیا ہے، میں مجسم قرآن تمہارے سامنے موجود ہے، میں حکم دیتا ہوں کہ لڑو ان سے، یہ دھوکہ دے رہے تمہیں، جنگ کا پاسا پلٹنا چاہتے ہیں، مگر افسوس کہ اس کی بات ان کے سمجھ میں نہیں آئی۔ نتیجہ کیا ہوا کہ بالآخر جنگ رکی، خوارج کا ایک فرقہ پیدا ہوا، اس بنا پر کہ تم نے حکم انسان کو کیوں بنایا جبکہ قرآن کہتا ہے ان الحکم الا للہ۔ یہ بڑی طویل داستان ہے۔ بالآخر انہی خوارج میں سے ایک شخص نے حضرت علی کو شہید کر دیا، اور فرمایا اپنے نتیجہ امیر معاویہ پر بھی وار پڑا، مگر اونچا پڑا، بچ گئے۔ عمر ابن عاص پر اس وقت آئے نہیں، ان کی جگہ دوسرے آدمی قتل ہو گئے، حضرت علی شہید ہو گئے۔ مسجد کوفہ میں، مسجد بغداد میں، مسجد کوفہ میں، کوفہ کے اس جامع مسجد میں ان کی شہادت ہوئی۔ نتیجتاً اس کے بعد آپ کے فرزند امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جماعت نے متفقہ طور پر خلیفہ بنایا، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دو آنکھوں کے نور، دل کے سرور، جن کو حضور نے فرمایا کہ یہ الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ حضرت حسن و حسین جو ہم شکل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، حضور کی اولاد نرینہ تو زندہ نہیں رہی، دو لڑکے ہوئے تھے، حضرت خدیجہ الکبریٰ کو جن کو اللہ نے بچپنی میں اٹھا لیا، تیسرا لڑکا آپ کی حرم والیہ قبطیہ کے وطن سے مدینے میں پیدا ہوا جن کا نام سیدنا ابراہیم ہے، ان کو بھی اللہ نے بچپن میں اٹھا لیا۔ ظاہر ہے ہر انسان کو اولاد نرینہ، اولاد ذکور کی عادت ہوتی ہے لڑکے کی، تاکہ ان کے مشن کو آگے بڑھائے، لیکن اللہ نے یہ دونوں لڑکے اٹھا لیے تھے، اس کے بجائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دختر نیک اختر خاتون جنت جن کے متعلق فرمایا فاطمہ بذات منی قرۃ اعینی، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میرے جسم کا ٹکڑا ہے، اس خاتون جنت کے وطن سے اللہ نے جو لال دیے حسن و حسین جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پالا۔ آئے اس وقت جب قرآن نازل ہو رہا ہے، کبھی وہ سینے پر ہے، جب نماز پڑھ رہے تو پیٹھ پر سوار ہے، عیدگاہ کو جا رہے تو دونوں شہزادے کندھوں پر سوار ہیں، وہ کہتے ہیں یا نانا جان آپ دیکھ رہے ہیں کہ مالداروں کے امیروں کے بچے گھوڑوں پر سوار لگامے پکڑ کے جا رہے ہیں، اور ہم کس پر سوار ہو جائے؟ فرمایا مجھ سے بہتر تمہیں سوار کون ملے گا، سواری کون ملے گی، سوار ہو جاؤ شہزادو۔ تو کہا لگام کیسے پکڑ لے؟ کہ یہ زلفیں اپنے ہاتھ میں تھام لو، تھام کر زلفیں نبوت اپنے نازک ہاتھ سے، تھام کر زلفیں نبوت اپنے نازک ہاتھ سے لے لیا تم نے نبوت کا سہارا ہے حسین۔ اس منظر کو یاد کرو جب اس نانا نے اس محبت کے ساتھ ان بچوں کو ناڑیوں کو پالا۔ مقصد کیا تھا کہ یہ
میری گود میں پل کر کے فاطمہ کے دودھ اور علی کے خون کا پورا پورا حق ادا کریں گے. اسلام کی عظمت کو داغدار نہیں ہونے دیں گے. جب ایسا نازک وقت آئے گا تو اسلام کے لیے تن بندن کی بازی لگا دیں گے. الحمدللہ تاریخ شاہد ہے میرے دوستوں کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف 6 مہینے خلافت نہیں کر پائے تھے کہ عظیم الشان لشکر جرار لے کر معاویہ دوڑ آیا. انہوں نے دیکھا کچھ تو خون مسلمانوں کا ہوگا. حضور نے فرمایا تھا یہ میرا بیٹا شہزادہ حسن سید ہے اور یہ میری امت کے 2 گروہوں میں صلح کرا دے گا. آپ نے لکھا معاویہ مجھے جنگ نہیں چاہیے, خلافت میں تیرے حوالے کر دیتا ہوں, میں اس سے دستبردار ہو کر اللہ اللہ کر لیتا ہوں. نتیجہ کیا ہوا؟ معاویہ سے مگر یہ معاہدہ طے پایا تھا کہ تمہارے بعد امت جس کو خلیفہ منتخب کرے گی وہ خلیفہ راشد ہوگا. مگر افسوس کہ امیر معاویہ نے ایسا تو نبھایا نہیں, بلکہ اپنی ہوس پرستی کو پورا کرنے کے لیے اپنی آخری عمر میں اپنی زندگی میں کچھ لوگوں کو فراہم کر لیا. دنیا ہمیشہ کھنکتی ہوئی جدھر ہری ادھر چری دنیا کی مثال مشہور ہے. جہاں بھی لوگوں کو کچھ نظر آتا ہے مذبذبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ الا, وقت کے پیچھے چلنے والے, اقتدار کے بھوکے, خواہشات نفس کے بندے, یقیناً دنیا میں انسانوں کو مل جاتے ہیں ایسے افراد جو وقت چکر میں آ کر کے کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے. نتیجہ کیا ہوا؟ اپنی زندگی میں بیعت دینا شروع کر دی. کس کی؟ اس یزید کی کہ جو فاسق و فاجر تھا. ساری تاریخیں اس بات پر متفق ہے کہ یزید شرابی تھا, جواری تھا اور یہ کہ آزاد پرست تھا. اگرچہ کہ آج کچھ یزید کی اولاد اس کے نام لیوا اس کو امیر یزید رضی اللہ عنہ لکھ رہے لا حول ولا قوت الا باللہ, اور اس کی تائید میں کتابیں لکھ کر یزید کی خلافت کو خلافت راشدہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کا وجود بھی ضروری ہے دنیا میں. حق ہے تو باطل بھی ہونا ہی چاہیے, نور ہے تو ظلمت بھی ہونا ہی چاہیے, اللہ والے تو شیطان کی نسل بھی چلنا ہی چاہیے. کوئی پرواہ کی بات نہیں. مگر تاریخ شاہد ہے کہ وہ شخص جس کو سیر و شکار سے فرصت نہیں تھی, جو لاہور لائف میں پڑا ہوا تھا, شراب خوری زناکاری بدکیش کی گھٹی میں تھی, بلا ایسے فاسق و فاجر کو امیر معاویہ نے کس طرح خلیفہ بنایا؟ یہ کوئی جاگیر تو نہیں تھی ان کی, سمجھا آپ نے, ان کے والد سے ورثے میں ملی ہوئی جاگیر تو نہیں تھی کہ اپنے بیٹے کو خلیفہ بنائے تھے, چاہے وہ اس کا اہل ہو کہ نہ ہو. انت ود الامانات الی اہلھا, اللہ تو فرماتا ہے امانتیں اس کے اہل کے حوالے کی جاتی ہے. نااہلوں کو امانت دینے کا کہیں کوئی قانون نہیں ہے. لیکن اس نے کیا کیا؟ اپنی زندگی میں ان کی خلافت کی بیعت لے لی. 5 افراد تھے جنہوں نے بیعت کرنے سے یزید کے انکار کر دیا, جن میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے, عبد الرحمن ابن ابی بکر بھی ہے, عبداللہ ابن عمر بھی ہے, عباس ابن عبد المطلب بھی ہے, اور یہ 4 اور 5 پہ آتی ہیں. یہ 5 افراد تھے, عبداللہ ابن زبیر. یہ 5 آدمی رضی اللہ عنہ جنہوں نے انکار کر دیا. ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور دیکھا ہے, ہم نے ان کے صحبت سے تربیت پائی ہے, ہم کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فیض صحبت میں تربیت کا موقع ملا. بس ہم کبھی بھی ایسے فاسق و فاجر کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتے. یہ بات تو آپ جانتی ہیں, فاسق کی شہادت قبول نہیں کرتا اسلام. اگر کوئی فاسق آدمی, سمجھا آپ نے, جو بے نمازی ہو, داڑھی منڈا ہو, شرابی کبابی ہو, وہ فاسق مگر مسلمان ہو, وہ آ کر شہادت دیکھے کہ میں نے چاند دیکھا ہے, تو فقہ اسلامی اس کی شہادت کو شریع کو تسلیم نہیں کرتی. اور فرمائیے جب ایک فاسق کی شہادت گواہی شریعت تسلیم نہیں کرتی تو اس کی امامت اور سیادت کیسے تسلیم کرتی ہے؟ تھا دست یزید امارت پر, تھا دست حسین امامت پر. ابوالکلام حافظ فرماتے ہیں تھا دست یزید امارت پر, تھا دست حسین امامت پر. ہوتا ہے جدا بالکل حق سے باطل کا جو عالم ہوتا ہے. آپ نے غور فرما لیا یہ حق ہے وہ باطل ہے, لہذا انہوں نے جناب انکار کر دیا. اسے سب سے بڑی فکر یہ تھی کہ یہ وہ افراد ہیں جو صحابہ کرام کی اولاد ہیں, سابقون الاولون میں سے ہیں, حضور کی فیض صحبت میں تربیت یافتہ ہے, ان کو صحابیت کا درجہ حاصل ہے. ان کے انکار سے یقیناً میری خلافت کو زوال آئے گا. تو اس نے سازش کی, امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حیات طیبہ ہی میں ان کی بیوی ہی کے ذریعے زہر دے کر شہید کروا دیا گیا. نتیجتاً امام علی مقام کی شہادت کے بعد تنہا حضرت امام حسین باقی رہ گئے. سارے چاروں طرف سے ان کے لیے سنگینیں ہیں, تلواریں ہیں, مصائب ہیں, مشکلات ہیں. تنہا ایک نوجوان ہے جس کی عمر 56 سال کی ہو چکی ہے, بال بچوں والے ہیں, زندگی رکھتے ہیں, سب کچھ ہے, مگر مصائب میں گھرے ہوئے ہیں. امام علی مقام نے وقت کی نزاکت کو دیکھا. اگر آپ چاہتے مصلحت کے وقت کے تحت یزید سے صلح کر لیتے, جیسے آج کچھ اہل تشریح کہتے ہیں کہ تقیہ کرنا جائز ہے. تقیہ کے معنی کوئی نازک وقت آ جائے جان دینے کا تو اپنے ایمان کو چھپایا جا سکتا ہے. اگر یہ صحیح ہوتا, امام علی مقام دل سے اگر یزید کو نہ چاہتے ہوتے تو زبان سے تو کہہ سکتے تھے جا بھائی میں تیری خلافت کو مان لیتا ہوں, بات بن جاتی تھی. دولت, حکومت, اقتدار, وظائف سب کچھ مل جاتے تھے. امام علی مقام نے تقیہ نہیں کیا. بتایا
ترین وقت میں، جبکہ پوری مملکت اسلامیہ بنو امیہ کے زیر نگین تھی، لاکھوں مربع میل پر کی حکومت کا پرچم لہرا رہا تھا، مضبوط سلطنت قائم کر دی تھی امیر معاویہ نے، یزید اس کا جانشین بنا ہوا تھا، چپے چپے حکومت اختیار چل رہا تھا، اس وقت نا وہ ایک امام علی مقام میدان کربلا کی طرف روانہ ہوتے ہیں، اسلام کا علم لے کر آپ کے ساتھی آتے ہیں، کہتے ہیں رک جائیے، ایسا نہ کیجیے، اس لیے کہ حالات آپ کے لیے سازگار نہیں ہے، کوفیوں نے خطوط لکھ کر بلائے، یہ بھی ایک بڑا مزیدار معاملہ ہے، خطوط لکھ کر کوفی لایوفی دھوکہ دینے کے لیے بلا رہے ہیں، مگر اس وقت تو یقین کے دلوں میں خلوص تھا، اقتدار کی طاقت کے آمنے سامنے مغلوب ہو جاتے ہیں، آپ کو بلایا تو جا رہا ہے، لیکن دیکھ رہے کہ آپ کے راستے میں دشواریاں ہیں، کوفی دھوکہ دے دیں گے، وقت آنے پر ان کی تلواریں یزید کے ساتھ ہوں گی، زبانیں صرف آپ کی ہمدردی کا دم بھریں گی، لہذا آپ نہ جائیے کربلا، تو آپ فرماتے ہیں میں جاؤں گا، ضرور جاؤں گا، انی مقتول اللہ محالہ، میں یقین اسلام میں قتل ہو کر رہوں گا، میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے، میں جا رہا ہوں، اور کب چل رہے اس وقت جبکہ ذی الحجہ کا چاند شروع ہو چکا ہے، اطراف عالم سے لوگ دوڑ دوڑ کر کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے جمع ہو رہے ہیں، پیدل آ رہے ہیں، سواریوں پر آ رہے ہیں، جوان آ رہے ہیں، بوڑھے آ رہے ہیں، کمزور آ رہے ہیں، عورتیں آ رہے ہیں، بچے آ رہے ہیں، ایسے موقع پر امام علی مقام اپنے بال بچوں کو لے کر، اپنے چاہنے والوں کو لے کر، اہل بیت اطہار کو لے کر مکے سے نکل کر کوفہ کی سرزمین کی طرف ہجرت کر رہے ہیں، اور اس وقت کعبۃ اللہ کی دیواروں کو چوم کر کہتے ہیں کہ اے اللہ کے گھر، تو اس بات کا گواہ ہے نا کہ میری آنکھوں میں، نگاہوں میں، دل میں تو بسا ہوا ہے، میں تجھ سے جدا ہونا نہیں چاہتا، مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر میں یہاں ٹھہر جاؤں یزید کی ظالم فوجیں اللہ کے گھر کو مسمار کریں گی اور اس کی عزت و حکمت کو لٹائیں گی، لہذا میں نے حدیث سنی ہے میرے آقا سے کہ ایک بھیڑیا، ایک دمبا ذبح کیا جائے گا کعبۃ اللہ کے اندر، جس کی وجہ سے اللہ کا گھر ناپاک ہو جائے گا، اللہ کے گھر کو ناپاک کر دیا جائے گا، تو لہذا میں وہ دمبا نہیں بننا چاہتا جس کو ذبح کر کے اللہ کے گھر کو ناپاک کیا جائے، میں تجھ سے رخصت ہو رہا ہوں، آخری وقت رخصت ہو رہے ہیں۔ آپ نے حرمت کعبہ کی حفاظت کی خاطر امام علی مقام اپنے ہاتھ کو ہاتھ نکال رہے اور چلتے چلتے مدینہ تو جا نہیں سکتے تھے، یزید کی فوجوں نے قبضہ کر لیا تھا، منہ اٹھا کر مدینے کی طرف رخ کر کے فرماتے نانا جان اپنے نواسے کا آخری سلام قبول فرما لیجیے، حسین رسالت میں مکے سے نکل رہا ہے، جبکہ چاروں طرف سے سنگینیں تلواریں اس کا استقبال کرنے کے لیے آ رہی ہیں، دعا فرمائیے کہ آپ کا نواسا جانتے ہیں اپنی اولاد کو کٹا دے مگر اسلام کی آن پر آج نہ آنے دیں، یہ کہہ کر سلام کر کے رخصت ہو جاتے ہیں۔ چل رہے ہیں، راستے میں فرزوق نامی شاعر ملتا ہے، اس سے پوچھا کہاں سے آ رہا ہے؟ کوفہ سے۔ کیا حال ہے کوفیوں کا؟ کہا ان کی زبانیں آپ کے ساتھ ہیں مگر تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں۔ امام علی مقام کے ساتھ بچے ہیں، جوان ہیں، بوڑھے ہیں، اور آپ کے ساتھ اہل بیت اطہار ہیں، سب کے قافلے کو لے کر چل رہے ہیں، ایک ہی مقصد ہے کہ اللہ کے راہ میں چل کر کتنی جانیں قربان کر دیں۔ رواں دواں قافلہ چل پڑتا ہے اور اس سرزمین کو پہنچتا ہے جو سرزمین کرب و بلا کہلاتی ہے، کربلا، کرب اور بلا، بے چینی، امتحان، آزمائش کا مقام ہے۔ امام علی مقام فرماتے ہیں یقیناً یہی ہماری منزل ہے، اللہ تعالیٰ کو اسی مقام پر پہنچانا تھا، کل 72 تن لے کر پہنچے ہیں، اور اس عالم میں سراسیمگی کے اگرچہ کے راستے میں حاتم طائی کے قبیلے بنو طائی کے افراد آتے ہیں، دعوت دیتے ہیں کہ چلیے 20,000 جوان ہمارے تیار ہیں، ہم آپ کے ساتھ اپنی گردنیں کٹا دیں گے۔ آپ نے فرمایا نہیں، مجھے تمہارے ساتھ چلنا نہیں ہے، مجھے کسی کو کاٹنا نہیں ہے، خدا کی قسم امام علی مقام کسی کو کاٹنے نہیں گئے تھے میرے دوستوں، یہ غلط ہے ان لوگوں کا الزام، یقیناً وہ انتہائی بددیانت ہے جو یہ کہتے ہیں کہ امام علی مقام خلافت کی آرزو لے کر کہتے ہیں۔ ارے نادانو، بیوقوفو، جو آدمی خلافت اور حکومت میں اقتدار حاصل کرنے جاتا ہے کیا وہ نہتا جاتا ہے؟ دنیا کا اصول ہے کہ بھئی خرگوش کے شکار کو نکلو تو شیر کا سامان ساتھ رکھو، آدمی مقابل کی طاقت سے بڑھ کر قوت لے کر نکلتا ہے۔ امام علی مقام کے پاس چوہے کو مارنے کا سامان بھی نہیں ہے، صرف اپنی حفاظت کے لیے چند تلوار ہتھیار ہے۔ وہ کس کو مارنے گئے تھے؟ کس سے لڑنے گئے تھے؟ کہاں حکومت چھیننے گئے تھے؟ اگر یہ منشا ہوتا تو بہت بڑا لشکر تیار کرتے، فوج تیار کرتے، یزید کو چیلنج کرتے، پھر اس کے مقابلے میں جاتے۔ تو سن لو، کان کھول کے اس نقطہ یاد رکھو، امام علی مقام یزید کو کاٹنے نہیں گئے تھے بلکہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خود کٹنے گئے تھے۔ انی مقتول لا محالہ، کیوں؟ یزید کو اگر کاٹ دیتے تو یزید مر جاتا، لیکن یزیدیت ہمیشہ باقی رہتی، یزید کرتا مرتا تو بھی یزید ایک باقی رہتی۔ امام علی مقام بھی یزید کو نہیں کاٹا بلکہ خود اپنے آپ کو، اپنے اہل بیت اطہار کو کٹا کر یزیدیت کی جڑ کو کاٹ کے رکھ دیا۔ اس بات کو یاد رکھو کہ کربلا کی خاک، میں نے سلام میں لکھا ہے، ہو گیا ہے جذب تجھ میں خون آل مصطفیٰ، ہو گیا ہے جذب تجھ میں خون آل مصطفیٰ،
کربلا کی ریت تیری بھی عجیب تقدیر ہے کہ صرف اپنے خون کے چھینٹے دے کر اس کربلا کی زمین کو، کوفے کی سرزمین کو جو بے ایمان تھے ان کو ایماندار بنانے کے لیے یزیدیت کے فتنے کو جڑ سے کاٹنے کے لیے آپ پہنچے. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد. 1400 سال گزر چکے ہیں. آپ جانتے ہو حسین کی محبت میں سینہ کوبی کرنے والے، آنسو بہانے والے، قربانیاں دینے والے، درود السلام کی پہنچانے والے، نیاز اور نظر کرنے والے، لوگوں پر احسان کرنے والے کروڑوں اربوں خربوں افراد ہیں. یزید پر لعنت بھیجنے والے بھی اتنے. کیسا کٹا یزید کا فتنہ تم نے دیکھا؟ امام علی مقام پہنچتے ہیں. دوستو بات تو مختصر کرتا ہوں. یہ 5 امتحانات امام علی مقام کے سامنے آ رہے ہیں. 72 تن کو لے کر آپ فروکش ہے اس کربلا کے میدان میں کوفہ کے اسی سرزمین پر دریائے فرات بہ رہا ہے، لہریں لیتا ہوا، لیکن آپ پر پانی بند کر دیا گیا ہے، کھانا بند کر دیا گیا ہے. 22,000 کا لشکر بعضی روایت کی بنا پر. کچھ لوگ محتاط طریقے پر کہتے ہیں کہ 4,000 کا لشکر تھا. دیجیے پروانی ہم 4,000 کی روایت کو بھی تسلیم کر لیں. 72 افراد کے مقابلے میں جو نہتے ہیں، جو عبادت گزار ہیں، تہجد گزار ہیں، نیک اور صالح ہیں، مومن اور متقی ہیں، پرہیزگار اللہ والے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار ہیں، ان کے مقابلے میں 4,000 کا لشکر جنرال کوئی معمولی لشکر تو نہیں نا. پنجاب سے کس لیے آیا ہے؟ صرف ایک امام علی مقام کو شہید کر کے وہ یزید کی خلافت کو زندہ باد بنانے کے لیے. تو آپ اس خوف پہ گرے ہوئے ہیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. سب سے پہلا خوف ہے. امام علی مقام اگر یزید کی فوجوں کے خوف سے لرزہ برندام ہو جاتے تو فوراً یزید کے خلافت کو تسلیم کر لیتے. اس کا مطالبہ اتنا ہی تھا کہ آپ اپنی زبان سے مجھے خلیفہ مان لیں، میں ہر طریقے کی سہولتیں آپ کو دینے تیار ہوں. آئیے آپ نے کہا یزید تیری تجھ سے صلح کر لوں اگر میں، یقیناً مجھے دنیاوی آسائشیں تو ملے گی لیکن خدا سے میری جنگ ہو جائے گی، خدا سے میری جنگ ہو جائے گی، دنیا سدھرے گی، عاقبت برباد ہو جائے گی. میں خدا سے صلح کروں گا، آپ مجھ سے جنگ کروں گا، اور جنگ میں چاہے میری پوری زندگی تباہ کیوں نہ ہو جائے. امام علی مقام نے قدم آگے بڑھایا. دیکھا تم نے یہی بات حضرت خواجہ چشتی سیدنا حسن سنجری معین الدین ادبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شاہ ہست حسین شاہین شاہ ہست حسین، دین ہست حسین دین پناہ ہست حسین، سردار نزاد دست در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ ہست حسین. شاہ ہے تو حسین ہے، شاہین شاہ ہے تو حسین ہے، دین ہے تو حسین ہے، دین کی پناہ ہے تو حسین ہے. سر کاٹ کر دے دیا مگر ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے دیا. خدا کی قسم کہ بنا لا الہ اگر ہے تو حضرت امام علی مقام ہے. کیا کہا یزید یہ سر میرا کاٹ کر تیرے ہاتھ میں دے سکتا ہوں مگر ہاتھ تیرے ہاتھ میں نہیں دوں گا، کیونکہ ہاتھ اگر تیرے ہاتھ میں دوں گا تو کیا ہوگا؟ قیامت تک میرے نانا کی امت فاسقوں کے ہاتھ پر ہاتھ دے کے چلے گی. مجھے اس گمراہی سے امت کو بچانا ہے، میں ذمہ دار ہوں. اللہ نے، اللہ کے رسول نے مجھے اہم ترین منصب دیا ہے، لہٰذا میں سر کاٹ کے دے سکتا ہوں، ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا. ہاں ہاں اللہ اکبر. وہی ہاتھ ہے جو آج علم کی صورت میں بٹھا رہے لوگ. یہ جو علم بٹھاتے نا پنجے، کیا ہے وہ؟ ہاتھ ہے امام علی مقام کا. ایک مقام پر جہاں بڑی کشمکش ہے، مقام کیا کھمم میں جہاں کشمکش چل رہی تھی، ایک عالم نے کہا کہ مسلمانوں تم یزیدی ہو، لا حول ولا قوت الا باللہ. کیوں؟ محرم میں حضرت امام حسین کا سر کاٹنے کے بعد یزیدی نیزے پر لگا کر ناچ رہے تھے. آج تم علم لے کر ناچ رہے ہو، یزیدیوں کے نقل کر رہے ہو، تم حسینی کہلاتے ہو. میں نے اس کے جواب میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ رے نالائق، یہ سن لے، یزیدی سر لے کر ناچے تھے، حسین ہاتھ لے کر ناچ رہے ہیں. دیکھا آپ نے، وہ سر لے کر ناچے تھے کہ ہم نے بہت بڑے دشمن کو زیر کر لیا، اس کا سر کاٹا ہے. اور حسینی مسلمان امام علی مقام کے اس ہاتھ کو لے کر ناچ رہے کہ اس ہاتھ کو بچانے کے لیے امام نے اپنا سر دے دیا، گھر دے دیا، اولاد کو کٹا دیا مگر ہاتھ کو باقی رکھا، اور وہی ہاتھ ہمیشہ امت کی پشت پناہی کرے گا. لہذا یہ مثال دینا مسلمانوں کے لیے انتہائی خساوت قلبی ہے. مسلمان حسینی ہے، یزیدی نہیں. اور فرما رہے 12,000 کا لشکر، 4,000 کا لشکر ہی صحیح یا 22,000 کا لشکر صحیح، 72 افراد کے اطراف گھیرا ہوا ہے. خوف کتنا زبردست ہے. اگر اس خوف میں آ جاتے آپ، متاثر ہو جاتے تو کیا ہوتا؟ یزید سے صلح کر لیتے، خدا سے جنگ ہو جاتی. تاریخ اس واقعے کو باقی نہیں رکھتی. آپ نے کہا تو اکیلا خوف مجھے متضرر نہیں کر سکے گا، میں اپنے ارادے میں مستقل ہوں کیونکہ میں صبر و صلات کے ساتھ اس راہ پر گام کروں. آگے بڑھیے. بھوک اور پیاس، 7 دن کے بھوکے ہیں، 3 دن کے پیاسے. آدمی خود تو بھوک برداشت کر سکتا ہے، اس کے سامنے اس کی بیوی بھوکی ہو، چھوٹے چھوٹے بچے بھوکے ہوں، یہاں تک کہ ماؤں کے سینے میں دودھ سوکھ گیا ہو اور پانی کے نہ ملنے کی وجہ سے اگرچہ کہ دریا فرات لہریں مار رہا ہے، حاکم کا حکم یہ ہے کہ پانی بشر پیے. حاکم کا حکم یہ ہے کہ پانی بشر پیے، گھوڑے پیے، سوار پیے اور شتر پیے. کافر تلک پیے بھی تو تم منع نہ کیجیے.
काफिर तलक पिए भी तो मना न कीजिए, पर फातिमा के लाल को पानी न दीजिए। जिसका नाना साकी हौज़े कौसर है, उस पर जमीन का पानी बंद कर दिया गया है। गौर फरमाइए कितना नाजुक तरीन वक्त है। माओ के सीनों का दूध सूख गया है, होठों पर पपड़ियां जम गई है, नन्हे नन्हे बच्चे हलक पे उनके कांटे पड़ गए, भूख और प्यास से बिलबिला रहे। इमाम आली मकाम ने कहा कि मंजूर इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। खौफ मुतदल्दल नहीं कर सका, 7 दिन की भूख मुतदल्दल नहीं कर सकी, 3 दिन की प्यास मुतदल्दल। प्यास किसके माने? आप और हम यहाँ थोड़ी देर प्यासे रहते हैं, क्या आलम होता है। और वो जमीन कूफा और करबला, अरब का वो सहरा, समझे आपने, जहाँ आप चने फेंक दे तो 1 सेकंड में उबल जाते हैं, अंडा 1.5 सेकंड में उबल जाता है। जहाँ की गर्मी की शिद्दत का ये आलम है कि आदमी चुक नहीं सकता, वैसे मुकाम पर 3 दिन की प्यास कोई मामूली बात है। आप और हम इन वाकयात को सुनते हैं रिवायात के तौर पर, मगर तसव्वुर में, अगर इसमें तसव्वुर में कभी ये मौका ला ले और कभी हमें भूखे प्यासे रहने का मौका मिला हो तो थोड़ी देर के लिए हम महसूस करते थे क्या कुछ गुजरी होगी उन पर। चुनाचे भूखे और प्यासे हैं। उसके बाद नफ्सी मिनल अम्वाल का नंबर आता है। इमाम आली मकाम मैदान करबला में मसाहिब ने घिरे हुए हैं। इत्तला भी है कि मदीना मुनव्वरा में आपकी जायदाद लूट ली दुश्मनों ने, सीरियों ने घरों को आग लगा दिया, सारी जायदाद लूट ली। आपने कहा इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। खौफ पर यही कलमा, बहुत भूख और प्यास पर यही कलमा, माल के लुटने पर यही कलमा। उसके बाद अंकुश की बारी आती है। एक एक आशिक़े अहले बैत अताहार मैदान अमल में निकलता है, अल्लाह का नाम लेकर शहीद हो जाता है। बाद लोग कहते इतनों को मारा, उतनों को काटा, ये कुश्ते के पुश्ते लगा दिए, वो किया। मैं कहता हूँ काटने गए ही कहाँ थे वो लोग? काटने को गए होते तो कुश्ते के पुश्ते लगाते, वो तो कटने को गए थे, एक बहाना था। जवामत आदमी मैदान में घर में रहकर बिस्तर मर्ग पर एड़ियां रगड़ कर नहीं मरता, मैदान में निकल कर शुजात देकर अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाते हैं। अली अकबर, अली अकबर, हम शक्ल पैगंबर, जिसकी अजान को सुनकर लोगों को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना याद आ जाता था और लोग से लपट लेते थे देख कर कि ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम शबी है। मैदान जहाद में निकलते हैं, मैदान करबला में शहीद हो जाते हैं, घोड़े से गिरे हैं, बाप को पुकारा है। जवान औलाद रखने वालों सोचो क्या दिल पर गुजरा होगा, अल्लाह अल्लाह कैसे बर्दाश्त किया होगा। आप आगे बढ़ते हैं, सब्र करते हैं, हाथ में बेटे की लाश उठाते हैं, कहते हैं मौला हजरत साले ने ऊंट भी तेरे हवाले की थी, हुसैन अपना रखते नहीं तेरे हवाले कर रहा है, इसे कबूल फरमा और जिन जालिमों ने जुल्म किया उनके गुनाहों को माफ कर दे। मेरे नाना की उम्मत की हिफाजत फरमा कि फांसी को और फाजिलों के पीछे न दौड़े। ये तो जवान बेटा कुर्बान हो रहा है, जवान भतीजा कुर्बान हो रहा है, कासिम इब्ने हसन कुर्बान हो रहा है, एक एक की लाशें आ रही है, चाहने वालों की लाशें आ रही है। आखिरी कुर्बानी में दूध पीता बच्चा अली हजरत, जिसकी उम्र पर मुश्किल 6 महीने के। एक रिवायत का एतबार करते हुए शहर बानू आपकी लौजा ने कहा, इमाम अली मकाम मैंने जिंदगी आपके साथ बिता दी, कभी कोई मुतालिबा आपसे नहीं किया, लेकिन आज मेरे लिए नहीं, इस मासूम के लिए कि जो प्यास से तड़प रहा है, कि घोटों पर पपड़ियां जम गई हैं, मेरे सीने में दूध सूख गया है, कम से कम इसे आप दुश्मनों के सामने पेश कर दीजिए, शायद अल्लाह उनके दिलों में रहम डाले और इसकी सूखी हालत में कुछ पानी के कतरे टपका दे। इमाम ने हाथ पे उठाकर कहा कि लो ए उमर इब्ने साद और बैतुल्लाह इब्ने ज़ियाद, मैं तुमसे अपने लिए या अपने बाल बच्चों के लिए कुछ नहीं मांगता। यह मासूम बच्चा है जो न यजीद को पहचानता है, न हुसैन को जानता है, न इसे खिलाफत मालूम है, न अमारत मालूम है। यह बच्चा प्यास से तड़प रहा है, तुम भी साहब औलाद हो, अगर तुम्हारे सीने में दर्द है, मोहब्बत और करम का जज्बा है, तो तुम खतरे टपका दो ताकि यह बच्चा हंसता खेलता अपनी माँ और फूफी के पास चला जाए। तो उस वक्त उमर लईन ने कहा, देखो क्या हुसैन मिश्किल लाए हैं, इसे खून से भर दिया जाए पानी के बजाय। तो लईन बदबख्त अहली ने खींच कर हुरमला इब्ने काहिर जिसका नाम था, उसने खींच कर तीर चलाई, वो तीर सीधे आपके हलक में पहुंचता है असर के, और वो खून के घोट पीते हुए रुखसत होते हुए बाप के चेहरे पर नजर डालता है। बच्चा 6 महीने का बाप के हाथों में कुर्बान हो रहा है और मरते मरते जब बाप पर नजर डाला होगा, मुस्कुराना तीर खाकर हाशमी अंदाज से, मुस्कुराना तीर खाकर हाशमी अंदाज से मुर्तजा किया हमियत असगरे बेशीर में। वो बच्चा जो दूध के बजाय पानी के बजाय उनके घोट पर तब रुखसत हो जाता है। इमाम अली मुकाम हाथों पर लाते हैं उस नौने हाथ को और बहन से कहते हैं लो फूफी, और कहते हैं लो इसकी मम्मी कि इसे लोरिया दो कि ये फरात के पानी से अपनी प्यास नहीं बुझाना चाहता, या अपने नाना के हाथों से कौसर के पानी से प्यास बुझा रहा है, और इसे सुला दो अल्लाह के लिए। एक तो ये रिवायत है। दूसरी रिवायत है कि उसी वक्त पैदा हुआ था बच्चा, उसे आप बाहर लेकर निकले, उसके कान में अज़ान और इकामत पढ़ रहे थे और हुरमला इब्ने काहिर के तीर ने शहीद कर दिया। अल्लाह अल्लाह, देख रहे हो, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। इन इम्तिहानात के बाद भी आपकी आपको हिम्मत में कमी नहीं आती, पेशानी पर चिकने नहीं पड़ती, ना कोई लड़खड़ाहट होती है, साबित कदमी के इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। 5 इम्तिहान, भूख का इम्तिहान, प्यास का इम्तिहान, खौफ का इम्तिहान, मालों का नुकसान, जानों की तबाही, जवान सब के सब, जब सारा ही सारा काफिला कुर्बान हो गया, बचे कौन थे? सिर्फ एक फर्जन,
جن کا نام امام زین العابدین سید سجاد، اصل میں ان کا نام تھا علی. آپ کے 3 فرزندان تھے شہر بانو سے، تینوں کا نام نے علی رکھا تھا. آپ نے تینوں کے نام علی رکھے تھے، علی الاکبر، علی الاوسط، علی الاصغر. علی الاکبر بھی شہید ہو گئے، علی الاصغر بھی شہید ہو گئے، بڑے اور چھوٹے. علی الاوسط امام زین العابدین سید سجاد، وہ بھی بیمار تھے، بخار میں تپ رہے تھے، پھنک رہے تھے، حالت بے ہوشی تھی. ایسے عالم میں بھی مگر اٹھتے ہیں اور سے کہتے تلوار باندھ دو، میں میدان میں جا کر دادی شجاعت دوں گا. باپ نے اس آدمی کو دیکھا، سوچو اللہ اولاد والو کیا کچھ گزری ہوگی. باپ نے سینے سے لپٹا کر کہا کہ زین العابدین تمہاری ہی نسل سے دنیا میں سعادت کی آن باقی رہے گی. میرے بیٹے تمہیں زندہ رہنا ہے، آنے والی امت کو یہ بتانا ہے کہ صبر کسے کہتے ہیں. لوگوں اگر تمہارا جوان بچہ مر جائے علی اکبر کی یاد کر کے صبر کرو، چھوٹا بچہ مر جائے تو علی اصغر کی یاد کر کے صبر کرو. اگر بھوکے رہو کربلا والوں کی بھوک کو یاد کرو، پیاسے رہنے کا موقع ہے تو کربلا والوں کی پیاس کو یاد کرو کہ اس طرح ان تشنگان ملت نے جس طرح اللہ کے نام میں اپنی عظیم ترین قربانیاں دیں، لیکن کبھی ان کے پائے سبات میں کبھی جنبش نہ پیدا ہوئی اور نہ ان کی پیشانی پر کوئی چکنی آئی، بلکہ انہوں نے شکر کے ساتھ صبر کے ساتھ ان تمام معاملات کا مقابلہ کیا. نتیجتاً آخر امام علی مقام کی باری تھی، سب کو رخصت کر کے آپ نکلتے ہیں، میدان میں آتے ہیں. بینو زخم کھا کر عین نماز جمعہ کے وقت شہید ہوتے ہیں تو کس عالم میں کہ سجدے میں گر کر سبحان ربی الاعلیٰ پکار رہے اور شمر نہیں آپ کی گردن کاٹتے تھا. انا للہ و انا الیہ راجعون. محرم کی 10 تاریخ جمعہ کا مبارک دن 61 ہجری ہجرت کے 61ویں سال، اس مبارک سال میں امام علی مقام شہید ہو گئے. معاملہ ختم ہو گیا، یزیدیوں کی جیت ہو گئی. امام علی مقام نے اپنا سب کچھ لٹا دیا. مگر آپ نے دیکھا کیسی مناسبت ہے، وہاں اسماعیل سجدے کی حالت میں تھے، اٹھا لیے گئے. یہاں امام حسین سجدے ہی کی حالت میں شہید کر دیے گئے. وہ ذبح عظیم یہاں پوری ہوئی. وہاں 12 سال کے بچے تھے، یہاں 56 سال کے نوجوان ہیں. وہاں تنہا تھے، یہاں بال بچوں کے ساتھ ہیں. وہاں باپ لے کر گئے تھے، یہاں خود چل کر جا رہے ہیں. وہاں ایک ہی امتحان ہو رہا تھا، یہاں 5 امتحانات پورا ہو رہے ہیں. اللہ اللہ آیت صبر کی تفسیر حسین ہے واحد فلنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم الرحمہ واولئک هم المہتدون. دنیا نے پہچان لیا، آج بھی لوگ یزید پلید کے نام سے نفرت اور لعنت کے سوا کچھ نہیں کرتے. امام علی مقام کے ساتھ محبت اور نظر و نیاز اور ان کے ساتھ عقیدت، اپنی آنسوں کو بہانا اور ان کی زندگی کو اپنے نمونے عمل بنانا چاہتے ہیں. یاد رکھو ہم ماتم نہیں کرتے بلکہ غم حسین اپنے سینے میں پالتے ہیں، اس لیے کہ غم کے معنی وہ جذبہ ہے جو امام علی مقام کی طرح اسلام کی برتری اور عظمت کی خاطر اپنے تمام سرمایہ حیات کو نچھاور کر دیا جائے. امام علی مقام کی وہ تمنا تھی. خواجہ حسن نظامی نے کتاب میں لکھا کہ حسینی برہمن نام سے آج بھی شمالی ہندوستان میں کچھ لوگ برہمن اپنے آپ کو حسینی برہمن کہتے ہیں. ان کے جد امجد کربلا کے میدان میں گئے تھے، انہوں نے امام کو دعوت دیا آپ ہندوستان چلے. آپ نے فرمایا کہ میں آنا چاہتا ہوں ہندوستان. یزید کے پاس بھی آپ نے یہ مطالبہ بھیجا تھا کہ یا تو مجھے چھوڑ دے کہ میں کعبۃ اللہ میں بیٹھ کر گوشہ نشین ہو جاؤں، یا پھر ہندوستان جا کر اپنے نانا کی دین کی اشاعت کروں، اور یا پھر کہ میں خلافت سے مجھے کوئی تعلق نہیں مملکت سے. لیکن اس نے قبول نہیں کیا. امام علی مقام کی وہ آرزو جو آخری وقت کی آرزو تھی وہ عمل بن کر آ گئی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ جتنی یاد ہندوستان جیسے کفرستان میں امام کی بنائی جاتی ہے وہ کہیں اور بنائی نہیں جاتی. اس سے پتا چلا کہ امام علی مقام کی آرزو مجسم ہو کر سرزمین ہندوستان پر آ چکی ہے اور خود فاطمہ کا لال میدان میں کھڑا ہو چکا ہے پہن کر لال کپڑے. اور صحیح محشر میں کون آیا بتا دو، فاطمہ کا لاڈیلا معلوم ہوتا ہے. حضرت قبلہ کا نام ہے فاطمہ کے لال، اے فاطمہ کے لال. وہ فاطمہ کا لال پھر میدان میں کھڑا ہوا سرزمین ہندوستان میں 56 جسمانی اور اخلاقی 96 زمین و آسمان کی شہادتوں کے ساتھ ہندوستان کی کفر و ظلمت کی دنیا کو حق و صداقت کی روشنی سے منور کرنے کے لیے آیا اور اپنی طاقت کے ساتھ دنیا کو دعوت دیا کہ آؤ وہی لال کپڑے میرے جسم پر ہے، خون حسین کا صدقہ اس سرزمین کو نواسے کی محبت کرنے والوں کو نانا کی خدمت میں پہنچا دیا جائے گا. حضرت امام علی مقام کی وہ تمنا عملی صورت میں آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے. یہ سرزمین ہندوستان جنت نشان بن کر رہے گا اور یہاں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ کی صدا گونج کر رہے گی. آپ نے ملاحظہ فرما لیا یہ ہے قربانیاں، اس کا نام ہے ایثار. یہ اللہ کے راستے میں اس کا نتیجہ کیا نکلا آپ جانتے ہو؟ وہ سرزمین کرب و بلا کوفہ کی وہ لائی ہوئی زمین، وہ دھوکہ دینے والے افراد، لیکن جب اس سرزمین پر آپ کا آپ کے اہل احتیاط کا مبارک خون بہا تو اسی سرزمین سے کیسے کیسے گلے سرزم
कैसे कैसे इस्लाम के गुल बूटे पैदा हुए मालूम है। इमाम आदम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह भी कोफी है, हजरत हम्माद भी कोफी है, इब्राहिम नखई भी कोफी है। बड़े बड़े औलिया अल्लाह इमाम उस सरजमीन से पैदा हुए कि जो कोफी लायूफी कहलाते हैं। ये सदका है इमाम आली मकाम सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की और उनके अहले बैत अथार की कुर्बानियों का। और दूसरा वलाकिन ला तशउरून, तुम शऊर नहीं रखते उनकी जिंदगी का। गिन लो 1400 साल में जितने बड़े बड़े औलिया अल्लाह मुजद्दिदीन मिल्लत मामूदीन मिन्नत गौस कुतुब अब्दाल हुए, वो सब के सब अहले बैत अथार में से हुए, खानदान सादात में से हुए और उसी इमाम आली मकाम की नस्ल में से हुए। आज भी अल्लाह ताला ने उसी नजीबुत तरफैन सैयदुस सादात अल हसनी व हुसैनी सैयद सिद्दीक हुसैन क़िबला को दीनदार जन्नतशूर बनाकर, हिंदुस्तान की अक़वाम का मुंतज़र मऊद बनाकर, ईश्वर अवतार बनाकर, निष्कलिंग का अवतार बनाकर, आयोनी सवर मताह के नाम से उसको इस हिंदुस्तान की सरजमीन में हिदायत का बम्बा बनाकर खड़ा किया, जिनके वजूद से ये जुल्म सितम की आंधियां खत्म होंगी, हक़ और सदाकत की रोशनी दुनिया में तुलू होकर रहेगी। बस मोमिनो, ये है वो सब्र की तफसीर जो इमाम अली मकाम ने दी। कुछ न बाकी रहा उनका, रहा बाकी अल्लाह। ला इलाहा की है तफसीर हुसैनी वल्लाह, न घर रहा न दर रहा, बीवी रही न बच्चे रहे न जिंदगी रही। उसके बाद भी जानते हो जो जुल्म तशद्दुद के पहाड़ जालिमों ने तोड़े वो भी आपके सामने मौजूद है कि उनके साथ उनके अहले बैत अथार के साथ क्या सलूक किया गया, मगर नतीजा उसका जो निकला वो आपके सामने है। हर दौर अपने इसको दोहराता रहेगा। हक व बातिल की कश्मकश, नूर और जुल्मत की आविज़श, नेकी बदी का मुकाबिला यकीनन दुनिया में चल रहा है अज़ल से, अब तक जारी रहेगा। अल्लाह ताला हक को गालिब और कामयाब करेगा। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। अल्लाह ताला मुझे और आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। बारकल्लाहु लना व लकुम बिल कुरानिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जव्वादुन करीमुन मलिकुन रऊफ़ुर रहीम व रब्बुन हलीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। अल्लाह ताला मुझे और आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। बारकल्लाहु लना व लकुम बिल कुरानिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जव्वादुन करीमुन मलिकुन रऊफ़ुर रहीम व रब्बुन हलीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सूरह फातिहा है ये मुस्तक़बल का प्रोग्राम। माजी की हकीकत आपके सामने अभी आयत सब्र की तफसीर में बयान हुई और उसी का नमूना है जो मुस्तक़बल में आपको पेश आने वाला है, जिसके लिए आपको यहाँ जमा किया अस्तग़फिरुल्लाह ने, जिसके लिए आपको जमा किया उस आने वाले ने आकर आवाज़ दी, रब्बना इन्नना समीना मुनादियन युनादी लिल ईमानी अन आमिनू बिरब्बिकुम फआमनू। ऐ हमारे रब, बेशक हमने सुना है एक मुनादी की निदा को जो ईमान के लिए आवाज़ दे रहा है, हम ईमान लाइए। उलद हम जिन्स फाम जिन्स परवाज़ कबूतर बा कबूतर बाज बाबाज। जाहिर है कि जब सुबह के 4 बजे मुर्ग पुकारता को गुड़गुम कहकर मुर्गी उसका जवाब देते हैं। रात के 12 बजे गधा चिल्लाता है, गधे ही उसके हाथ में मिलाते हैं। शाम के वक्त में कोले पुकारते हैं तो कोले उसका जवाब देते हैं। जाहिर है कि जो उसका हमजिन्स है वही उसकी आवाज़ में आवाज़ मिलाता है। जब अल्लाह वाले ने खड़े होकर आवाज़ दी तो जो अल्लाह वाले थे वही उसकी आवाज़ में आवाज़ मिलाकर चले आए। कहाँ से आए, किस किस जगह से आए, कैसे कैसे कुर्बानियों के बाद आए, कितनी निसार के बाद जमा होंगे। सत्य बीजवन ने गुरूर आया, सच्चे बीजों को ढूंढने के लिए कहाँ का सफर किया, क्या क्या मशक्कतें उठाई, कैसी तकलीफें बर्दाश्त की और उसके बाद इमाम आली मकाम की उस सुन्नत को जिंदा जावीद करने के लिए अपने जिस्म पर तलवार के 5 वार लिए। 2 बकरों से बढ़कर के खून उसका जिसमें असर से बहा, तो इसी मुबारक सरजमीन पर बहकर ये साबित कर गया है कि ये खून जाएगा नहीं जाएगा। जिस तरह करबला के खून ने दुनिया में औलिया अल्लाह को उभारा, आने वाली नस्लें उसी विलायत के समराज से बरकत से मुस्तफीद होगी कि वो फातिमा के लाल ने दोबारा इस सरजमीन पर जलवा दिखाकर यकीनन हिंदुस्तान की सरजमीन को अमन शांति सलामती का गहवारा बनाने की खातिर कदम आगे बढ़ाया है। इसीलिए फरमाया हिंद को रब ने बनाया है घराना अपना, दहरियत जम नहीं सकती है दवामी इस पर, कितने मिट जाएंगे और शांति हल्का होगी, बची जाएगा धर्मराज का डंका कर कर। साल 10-20 हुए, 30 बरस होने दो, देख लो कि बखुदा हिंद का नक्शा दीगर एक दिन भी इस मुद्दत पर रहेगा बाकी, और इस्लाम का गलबा न हुआ हो जग पर, रब तो तौसी करेगा उसी एक ही दिन की और गालिब करे इस्लाम को बुलंदियों पर। जो मंशा इमाम अली मकाम का था वो मंशा अमल में आ चुका है, मैदान अमल में है। आप जानते हैं हिंदुस्तान के गैर मुस्लिम भी मुसलमानों से ज्यादा इमाम के चाहने वाले,
حضرت اللہ بیان فرماتے تھے اس دور میں جب کہ محرم کی شاعری کرتے تھے قبلہ سالار تخلص کرتے تھے، آپ کے ساتھ عبد الکریم شریف جو واڑی کے ریلوے اسٹیشن پر جن کی کینٹین تھی وہ بھی بیان کرتے تھے، محرم کے اجتماعات میں شاعری ہوتی تھی اور لوگ اسے لے کر کے گھومتے تھے۔ تو کرناٹک میں تلنگانہ میں سب جگہ ہندو مسلمان مل جل کر چلتے ہیں، تو وہاں شاعری میں جو اشعار پڑھتے تھے محرم کے جلسوں میں کیا تھا کہ شبیر و شبر دونوں برادر چلتی تھی تلوار کافر کے منہ پر، شبیر اور شبر دونوں برادر چلتی تھی تلوار کافر، کون پڑھ رہا ہے؟ ہندو پڑھ رہے ہیں، خود کافر ہے، مگر امام حسین کے مسلمان ہیں اور وہ کافر امام حسین کا تھا، اس کے اوپر تلوار چلتی تھی۔ تو اسی طرح آج اس تلنگانہ میں کیا ہے آپ جانتے ہیں، آشنا اوشنا آشما اوشما حسن و حسینی کے بگڑے ہوئے نام ہے، اور آج بھی آپ یہ اس بات کو تو جانتے ہیں، شاید اس سال نہیں آئے ورنہ یہ ڈپریس کلاس کی عورتیں وہ بڑا خواجہ مینڈو کو لے کے مسل پر رکھ لے کے آتے ہیں، ہمارے گھروں محلے میں بھی آتے ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ گنگا جمنا پانی دروازہ، حسن حسین دروازہ کھولو، گنگا جمنا پانی چھوڑو، اللہ میاں پانی دو، ہاؤس کٹورا بھرنے دو، ندی نالا چلنے دو۔ یہ کورس میں ڈالے جاتے ہیں نا عورتیں، اور اس میں لا کے پانی ڈالتے گھر والے، تو ان کا اعتقاد ہے کہ پانی بچ جاتا۔ تو معلوم ہوا کہ پانی کی کنجی حسن حسین کے ہاتھ میں ہے۔ آج بھی لوگ اب عمرہ مارنے میں پانی نہیں آ رہا، سوکھ گیا ہے، سب کال پڑ گیا ہے، خدا کی کرنی ہے سمجھا آپ نے، اور جب ان کا اشارہ ہوگا یقیناً پانی برس ہی جائے گا۔ وہ کچھ مشکل تو نہیں ہے، مگر ہاں دنیا کے اعمال اخلاق جیسے کچھ ہے تو آپ کے سامنے ہے۔ بلکہ میں مبارکباد دیتا ہوں اس جماعت کو، آپ ہم سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، کیونکہ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء واللہ واسع علیم، یہ اس کا فضل ہے جس کسی کو چاہتا عطا فرماتا ہے، بڑی وسعت والا ہے، کھینچ کر اس میدان میں لایا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ مسلسل ایثار و قربانی کے ذریعے اپنے اس عظیم الشان نصب العین کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہمیشہ جہد عمل میں رہیں۔ یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم جہاد زندگانی میں یہ ہے مردوں کی شمشیریں، جب تک ہم اس میدان میں اپنے آپ کو پیش نہ کریں ایثار کے لیے، قربانی کے لیے، اس کام کو آگے بڑھانے کے لیے، اس وقت تک ہم اپنے فرض کو اس سے مختلف نہیں ہو سکتے۔ اگر ہم نے غفلت کی اللہ تعالیٰ کسی اور بندوں سے کام لے لے گا، لیکن خدا کا انتخاب ضائع نہیں جاتا۔ آدمی ایک بیل خرید کر لاتا ہے، اگر وہ کام نہ کرے تو قصاب کے ہاتھ سستے داموں بیچ دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ایسا ناقص انتخاب کر کے نہیں لاتا۔ تم چاہو نہ چاہو اللہ گردن میں رسی ڈال کے مجبور کرے گا اور تم سے کام لے کر رہے گا۔ یہ بات یقینی ہے کہ وقت اس کا متقاضی ہے، اللہ تعالیٰ اس وقت پہ اپنا کام لے لیتا ہے۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس کام کو تن من دھن کے ساتھ پورا کریں، اور جو وعدہ ہم نے صلی اللہ علیہ کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر دیا ہے اسے تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہمیشہ ایثار و قربانی میں سبقت کریں، کیونکہ قربانی ہی قرب ربانی کا ذریعہ ہے، اسی سے زندگی ہماری بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کے توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم انا نصلی علی سیدنا حبیبنا و نبینا و مولانا محمد اللہ شان ماہی البطلان ماہی الاسلام والاوثان حاشر الانسان رحمت للعالمین سید الانبیاء والمرسلین سراج الاولین والآخرین حزبہ حزب اللہ دینہ دین اللہ قبلتہ بیت اللہ ومن یطیعہ فقد اطاع اللہ فی مرتبۃ الغیب هو اللہ کلامہ کلام اللہ وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی جامع الکلم کلامہ البراق ورفع مرکبہ الی براء الورى صبرہ مقام الہدیت مقامہ هو کافۃ للناس امتہ اخرجت للناس کتابہ للناس ورسول الى الناس جميعا اصحابه مسير الانبياء الله رزق الله له مصلى جعل الله له مال الغنيمه حلالا طيبا خاتم النبيين رسول امين شفيع المذنبين الصلاه والسلام على اله واهله واصحابه وعترته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى اعلى واولى واعز واجل واعم واتم واكبر۔ ایک اعلان سن لیجیے کہ یہ ہمارے امیر جماعت مولوی عبداللہ صاحب